السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ، وہ داتا، وہ خالق، مالک، جس نے اپنی قدرت سے، قدرت کاملہ کے ساتھ اس دنیا کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی سے درد دل سے دعا التجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میرا اور آپ سب کا اپنے گھر میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت میں میری اور تمہاری زندگی کا نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو دنیا کائنات پر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالی کو یاد کرنے والا، ہر وقت اپنے دل میں اللہ تعالی کا ڈر رکھنے والا انسان کا، اس کا دل ہر وقت اللہ کریم کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کی زبان سے ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرتی رہتی ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایسے نیک انسان کا، ایسے اچھے انسان کا نتیجہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات والوں، دنیا کائنات پر زندگی بسر کرنے والوں انسانوں، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لو، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ ہر انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ دولت مند آدمی جس کو اللہ پاک نے جائیدادیں تو بہت دی ہیں، مال و دولت بے بہا دیے ہیں، عزت تکریم بے شمار ہے، کھیتیاں باغات بے شمار ہیں، جس کے پاس ہر قسم کی دنیا کی ضروریات موجود ہیں، یہ اتنا خوش نصیب بندہ نہیں ہے جتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کو صرف کھانے کے لیے روٹی مرچ کے ساتھ مل گئی، پہننے کے لیے اچھا لباس نہ ملا، پینے کے لیے بوتلیں وغیرہ نہ ملی۔ جس کا سب سے بہترین انسان وہ ہے، مثال کے طور پر جس بندے کو اچھا بستر نہیں ملا سونے کے لیے، اچھے کپڑے نہیں ملے پہننے کے لیے، خوشی ہو غمی ہو پریشانی والے معاملات ہوں، ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے بہترین اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہے، زیادہ مقدار میں نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس سے زیادہ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں ملا،
لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بڑے آسان انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور تمہیں سمجھانے کے لیے کئی مقامات پر اپنا قرآن نازل کیا، اپنا بیان جاری کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے آسان انداز سے، بڑے پیارے انداز سے میری اور آپ کی صلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے بندہ، اللہ جس کے پاس دنیا کا مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، یا جس کے پاس کاروبار زیادہ وسیع ہے، کیا وہ انسان کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں میرے بندے، کامیاب وہ بندہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا جس کے پاس اولاد زیادہ ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں۔ پھر اللہ جی کون کامیاب ہے؟ آؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے دنیا والو، دولتوں والا کامیاب نہیں۔ اللہ سونیا پھر میرا سوال ہے، پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ جس آدمی کو تو نے دنیا کا مال دیا وہ بھی کامیاب نہیں۔ اللہ جس کو تو نے رزق دیا وہ بھی بندہ کامیاب نہیں۔ اللہ جس کو تو نے رزق دیا وہ بندہ زیادہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری تقسیم ہے، میں جس کو چاہوں رزق زیادہ دے دوں، میں چاہوں رزق کسی کو کم دے دوں، یا میں چاہوں جس کو لاکھ پتی بنا دوں، یا میں جس کو چاہوں کاکھ پتی بنا دوں، یہ تو میری مرضیاں نے۔ اللہ فرماتے نے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو میری مرضیاں نے، جس کو چاہوں میں رزق زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں میں دولتیں زیادہ دے دوں۔ اللہ سونیا پھر کون زیادہ کامیاب ہے، کون بندہ کامیاب ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دولتیں بھی دنیا پر رہ جانی ہیں، یہ جو بیٹے ہیں یہ بھی دنیا پر رہ کے جانے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان تمہارے بیٹے، تمہارا مال و دولت دنیا کے اوپر تمہیں تو بچا تو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تجھے یہ بچا نہیں سکیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، آج دنیا پر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تم اپنے پیسہ خرچ کر کے اپنی تکلیف کو دور کر لو گے۔ میرے بھائیو غور کرو نا، اللہ نہ کرے کسی بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جائے، تمہارے بیٹے تمہاری ڈال بن کر کے تمہاری مدد کریں گے، تمہاری ڈال بن کر تمہاری خدمت کریں گے، آپ پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میرے بھائی جب تم چار پائی پر پڑے ہوگے، یہی بیٹے تمہیں ملک الموت سے نہیں بچا سکیں گے۔ میرے بھائیو معلوم ہوا نہ دولتوں والا کامیاب ہے، نہ خرچ کپے، نہ رزق والا جس کے پاس زیادہ رزق ہے وہ کامیاب ہے، نہ میرے بھائیو مال و دولت والا کامیاب، نہ دولتوں والا کامیاب۔ پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں دنیا کی جو چودراہٹیں ہیں، یہ دنیا کے چودری بھی کامیاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر، فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو سرداریاں ہیں ان کی بھی کامیابی نہیں، یہ بھی کامیاب نہیں۔ اللہ سونیا پھر کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی کامیاب نہیں، اللہ جس کے پاس اولاد ہے
وہ بھی کامیاب نہیں۔ اللہ کون کامیاب ہے؟ اور نہ میرے بھائیو غور کر دے رونا، غور کر دے جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا جس بندے کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ بھی کامیاب نہیں، جس آدمی کے پاس زیادہ کوٹھیاں وہ بھی کامیاب نہیں، جس کے پاس زیادہ زمینیں ہیں وہ بھی کامیاب نہیں۔ یہ دنیا میرے بھائی یہاں پر رہ جانی ہے، یہ چدراٹیں یہاں پر رہ جانی ہے، یہ بینک بیلنس یہاں دنیا پر رہ جانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دنیا نہیں بندی، اور دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، ایتھے لوگ بنائی پھر دینے، ایتھے لوگ بنائی پھر دینے، اے تا اڈے ہی فانی دنیا دا، کل وارث دو وراثت دے، کل وارث دو وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل ہاتھوں پہ کے ایک دوجے نو تو پھڑ لے پھڑ دے ویکھے میں۔ میرے بھائیو کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک سکے چاچے نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر سرگودے کا واقعہ کہ اپنے سکا چاچا سکے چاچا کے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جائیداد کی خاطر، زمین کی خاطر اپنے بھتیجوں کو اپنی برجائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی سوچنے والی بات ہے کہ دنیا بھی یہاں پر رہ جانی ہے، یہ مال بھی یہاں پر رہ جانا ہے۔ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے ٹوئے ٹبے ٹوئے ٹبے تیرے نے اپدر درتی میری یا، ایک کہ اپدر درتی میری یا، ٹوئے ٹبے تیرے نے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو غور کرنا، زمین آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ اے میاں اے دونے ہی وچ ہنیرے نے، زمین سانو کہہ رہی کہ اے میاں تسی دونوں ہی وچ ہنیرے نے، نہ میں ہوندی نہ میں ہوندیاں، اے تا دونوں ہی بندے میرے نے۔ معلوم ہوا میرے بھائیو کہ زمین ساڈی نہیں بلکہ اسی زمین دے ہیں، اسی زمین دی خوراک بننے والے ہیں، آج نہیں تے کل اسی زمین دی خوراک بن جاواں گے۔ میرے بھائیو یہ آج دنیا کے اندر تیرے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، رزق کی وسیع ہے، تجھے دنیا کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی پریشانی والے معاملات بن گئے تو یہ دو اولاد بھی بچا لے گی، کاروبار تیرا وسیع ہے، یہ کاروبار تجھے بچا لے گا، لیکن تو کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ جی کامیاب کون ہے؟ اللہ ہمیں بتا تو صحیح کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو پریشانی کس بات کی ہے، کس لیے پریشان ہو رہے ہو؟ میرا قرآن کھولو، تمہارے لیے ایک ایک مسئلہ کھول کر اللہ نے بیان کر دیا ہے، ہر پریشانی ہر تکلیف کا مسئلہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، تمہارے گھریلو معاملات ہیں اللہ نے قرآن کے اندر حل کر دیے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہوا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ بندہ ہے، وہ آدمی ہے جس کو کل محشر کے میدان میں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الراشدون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ انسان ہے جو 5 وقت اپنی جبین نیاز میرے سامنے جھکاتا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو دکھوں میں مجھے یاد کرتا ہے، جو مصیبتوں میں مجھے یاد کرتا ہے۔ کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ والے معاملات بن گئے ہیں، وہ اللہ کریم کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کریم کے سامنے روتا ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے جب ان پر کوئی دکھ آ جاتا ہے، جب ان پر کوئی پریشانی والے معاملات آ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم لوٹے گئے، ہم مارے گئے، ہم فلاح ہو گئے، ہم خراب ہو گئے، ہم تباہ برباد ہو گئے، بلکہ صبر سے بیٹھ جاتا ہے، اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اللہ سونیا آج ہم پر دکھ آیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کیا ہوا؟ مالک آج ہم پر پریشانی والے معاملات بن گئے، کیا ہوا؟ اللہ دکھ بھی تو دیتا ہے، اللہ پریشانیاں بھی تیری طرف سے آتی ہیں، اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن تم نے مجھے مصیبت کے اندر یاد رکھا۔ جاؤ میں نے تمہارا کیا نتیجہ نکالا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا نتیجہ یہ نکالا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتے رہے ہو، جاؤ میں نے تمہیں دنیا پر کامیاب قرار دے دیا ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ دنیا والوں کو بتا دیتا ہے یہ میرا کامیاب بندہ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتا ہے، جو دنیا میں رہ کر میرے آگے جھکنے والا ہے، جو دنیا میں رہ کر مجھے سجدہ کرتا ہے، جو دنیا میں رہ کر میرے سامنے لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، میں دنیا میں رہ کر میرے بندوں کو راضی کرتا ہے، میرے بندوں پر رحم کرتا ہے، جا میرے بندے میں نے تمہیں دنیا پر کامیاب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے دولتوں والے بھی موجود ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے سامنے دولتوں والے بھی موجود ہوں گے، ون سونی ڈشیں کھانے والے بھی موجود ہوں گے، لیکن وہ بھی بندہ بھی موجود ہوگا جس نے سوکھی روٹی کھا کر کے، مرچ کے ساتھ روٹی کھا کر کے میرا شکر ادا کیا، وہ بھی بندہ ہوگا۔ میں ان بندہ صاحب کے سامنے دکھا دوں گا کہ یہ دیکھ میرا بندہ دنیا میں رہ کر کھانے کو ملا نہیں ملا لیکن میرا شکر ادا کرتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، آج میں نے اس بندے کو کامیاب کر دیا۔ میرے بھائیو کامیابی چاہتے ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، آج بھی کامیاب ہو جائیں، کل بھی کامیاب ہو جائیں، پھر ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں قرآن کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا، حدیث مبارکہ کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کل جب سب کھڑے ہوں گے نا، میں تمہیں اپنے بندوں سے نکال کر کے بغیر حساب کے تجھے جنت کا داخلہ نصیب کر دوں گا۔ یہ فائدہ ہے میرے بھائی اللہ کو یاد کرنے کا، کل اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائیو میں تمہیں بتاؤں قرآن سے کہ کامیاب کون ہے۔
اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا، میرے اور آپ کے پروردگار نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکموں کو مان کر دکھایا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، فوزن عظیمہ، بڑا کامیاب ہو گیا۔ جس جگہ اللہ نے بٹھایا اس جگہ بیٹھ گیا، جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے چلا دیا چل پڑا، جس جگہ پر میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں لگا دیا ہم چل پڑے، جہاں مصطفیٰ نے روک دیا ہم رک گئے، جہاں جان جاتی ہے تو چلی جائے کوئی غم نہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، آپ کا حکم ہاتھ سے نہ جائے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی والے معاملات نہیں۔ کامیابی بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، کامیابی کس چیز کا نام ہے میرے بھائیو؟ اگر کامیابی چاہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، ہر حکم پر ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، جس طرح فرما کر گئے ہیں اس پر اسی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بات کو غور سے سن لو، میں تمہارے میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، سونیا بتاؤ تو صحیح کون سی عرض کرنا چاہتے ہو، کون سی کامیابی کا راز بتانا چاہتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے جانے کے بعد جب میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، تم پر جتنے مرضی دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تم پر جتنی مرضی پریشانیاں والے معاملات آ جائیں، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان کو نہیں چھوڑنا، پیارے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑنا۔ ان دو باتوں پر تم عمل کر کے دکھا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کامیابیاں عطا کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر چلے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنے دوست عزیز و قارب سب کچھ قربان کر دیں، یہ ہے کامیابی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بھی موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا چندے کا، جہاد کے لیے اعلان کیا کہ چندہ جمع کرو گے، جہاد پر جانا ہے۔ صحابہ اپنی توفیق کے مطابق جو کچھ اللہ نے دیا تو اس میں سے کچھ مال لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، پوچھتے ہیں عمر بتا کیا لے کر آیا ہے، جہاد کے لیے کیا چندہ لے کر آیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جی گھر کا آدھا مال جہاد کے لیے لے کر آ گیا ہوں اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کے آ گیا، بچوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری، پوچھا ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جی گھر کے اندر جو بھی مال تھا، حتیٰ کہ سوئی بھی پڑی تھی وہ بھی میں لے کر جہاد کے لیے لے کر آ گیا۔ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جی اللہ کی اور آپ کی محبت گھر میں چھوڑ کر آیا، آپ کی محبت اور اللہ کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہے کامیابی،
جب اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو ہم دیکھتے رہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اگر ہم اس کتاب قرآن مجید میں شک کریں گے، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کے اندر غور کیجیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے جو کتاب نازل کی ہے نا، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اس قرآن پر عمل کریں گے، اس قرآن پر چلیں گے، اس کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، کامیابی چاہتے ہو پھر اللہ کے قرآن والا آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورۃ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بندے کو کامیاب کر ہے جس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، بہت ساری حدیثیں ہیں کامیابی کے متعلق، بہت ساری آیات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں کامیابی کے متعلق، صرف ہمارے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے سمجھ جائیں کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا چیز ہے، کامیابی ہونے والے کا کیا فائدہ ہے۔ جو بندہ کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں، جنت مل جائے گی، جنت کے میوات مل جائیں گے، جنت کی حوریں مل جائیں گی۔ کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس بندے کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں تو کامیابی میرے بھائی، اگر پھر قرآن کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ ہم نے آج قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ تقریباً اندازے کی بات میں کروں گا، تقریباً اکثر میرے بھائیوں کے گھروں میں قرآن نہیں کھولا جاتا۔ تقریباً کوئی اللہ ماشاءاللہ 1-2 گھر ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، یا سارا دن گانے سنتے رہے ہوں گے، یا فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یا کوئی اور کاروبار کیے جا رہے ہیں موبائل کے اوپر، لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہوگی۔ پھر میرے بھائی ہمیں تو بتاؤ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر بتاؤ کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم کس طرح جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں جنت میں جانا، چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے، ہم نے جانے کا ذہن بنایا ہو جنت میں، تو میرے بھائیوں پھر قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ عمل ہم کر کے دکھائیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی کے جو مقامات ہیں، جو کامیابی والے اعمال ہیں، اللہ ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔